بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا انگوٹھا ناف میں لگا کر یہ پڑھ لو، انشاءاللہ جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو لا علاج بیماریوں کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا۔ آج کا جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، نہ تو کہیں سے سنا ہوگا، نہ ہی پہلے آپ نے کیا ہوگا۔ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کو تمام بھائی بہنیں جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد بیمار رہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے یا بچہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے گئے ہیں لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ کچھ ایسے امراض گھروں میں ہیں جن کی بیماریوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا، کہاں کون سی بیماری لگی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ آج کا یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے فضل سے جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی، وہ پرانی بیماریاں ہوں، نئی بیماریاں ہوں، وہ ساری کی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی، کیونکہ صحت کی جو ابتدا ہے وہ معدے سے ہوتی ہے۔ اگر معدہ تندرست حالت میں رکھیں گے تو انسان کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ جو پیٹ ہوتا ہے وہ تمام بیماریوں کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اگر پیٹ نہیں ٹھیک رہے گا تو انسان کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا رہے گا۔ آج آپ نے ایک انگوٹھے سے یہ عمل کر لینا ہے۔ ایک انگوٹھا جتنے ہی آپ ناف کے اوپر رکھ دیں گے اور جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو پیٹ کے اندر کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب اپنے فضل و کرم سے صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہر بیماری اور پریشانی کی صورت میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگوں میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، جب ہم اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے تو ہم اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے بیماری کا آنا کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے تو آپ کبھی بھی بیماری کی حالت میں اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے بروز قیامت جو لوگ دنیا میں بیمار، تنگ دست اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہے ہوں گے، ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں آسائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی بڑا افسوس ہو گیا، وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے
ٹکڑے کر دیا جاتا مگر ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا جو آج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ ثواب ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بیمار آدمی ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہو، اس کا اجر اللہ پاک نے روز قیامت رکھا ہوا ہے، وہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جو کوئی پریشانی رہا، تنگ دست رہا، بیمار رہا، روز قیامت اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو کبھی بھی نحوست نہیں کہنا چاہیے، کبھی بھی اللہ سے گلے شکوے نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ ہی بیمار کرتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ وہ مریض کو جو شوگر میں مبتلا ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک مثلاً فالج، انشاءاللہ صرف ایک انگوٹھا لگاتے ہی شفا مل جائے گی۔ اب آپ یہ عمل نوٹ فرما لیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مرض ہے تو اس کو چاہیں کہ اپنے انگوٹھے سے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ خود ہی مریض ہیں تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ جو کوئی مریض ہو، جس کی بیماری نہ جا رہی ہو، جس کی بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو، بہت زیادہ مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر لی ہوں اور اب برداشت نہ ہو رہا ہو، کسی طرح سے یہ بیماری ختم ہو جائے، تو اپنا انگوٹھا آپ نے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو اپنی ناک کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، 33 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا شافی یا اللہ یا شافی یا اللہ۔ اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر رکھنے اور ایک دفعہ صبح کے وقت یہ عمل پڑھنا ہے اور ایک دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے۔ چاہے تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگے تو لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ عمل پڑھ لیں۔ 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 33 بار، یا سلام یا اللہ 33 مرتبہ، یا شافی یا اللہ۔ سورۃ فاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین ہے، تو اللہ پاک بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ جن جن گھروں میں جو کوئی بیمار پڑا ہے ان کو یہ عمل بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یوں کہہ لیجئے پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل پڑھ لیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی بھی نہیں پیدا کی جن کا علاج نہ ہو، سوائے ایک بیماری کے اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا یا ایسی بیماری ہے جن کا علاج نہیں۔ اللہ پاک سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما لے، شفا عطا فرما دے۔
آمین سمامین یا عالمین۔ پیارے دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔